سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈس آف پاکستان عظمت والی عرض کر رہا ہوں کراچی کو رب العالمین نے بہت بڑی جگہ اور بڑی اعلیٰ قسم کی جگہ بنائی ہوئی تھی. اٹ واز دا اونلی پلیس جہاں کراچی واز جہاں پر ادب بھی تھا، کلچر بھی تھا، سائنس بھی تھی، ٹیکنالوجی بھی تھی، ایجوکیشن بھی تھی. شخصیات بڑی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں اور بڑے بڑے غریب لوگوں نے بھی بہت بڑے اعلیٰ مقام حاصل کیے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں تھوڑا سا ادبی اور اس کا شعر و شاعری کے اور آرٹ کونسل کے ممبران میں بھی سے تھا اور اس کے علاوہ کام کرتا تھا اس قسم کے جو تھوڑے سی ادب اور کلچر سے بھی وابستہ رہا ہے. فیملی بھی میری اسی طرح کی رہی ہے، میں خود بھی آدمی ویسے ہی رہا ہوں. احمد فراز صاحب کی کل سے جو بات ہو رہی تھی تو میں تو ان کے بہت ہی ان کا کلچر بھی سنتا ہوں، ان سے محبت بھی کرتا ہوں. گزر چکے ہیں، چلے گئے ہیں. آخری وقت میں بھی میری ملاقات ہوئی تھی ان سے جب وہ مشرف کا دور تھا، تو مشرف کے دور میں مشرف صاحب نے ان کو نکال دیا تھا، اپنے گھر سے نکال دیا تھا. جو ان کا گھر تھا یہاں پر، اپنے ڈائریکٹر اس کے رہے تھے اس زمانے میں. تو آرٹ کے ڈائریکٹر بھی تھے، سائنس کے ڈائریکٹر بھی تھے. بڑے قابل آدمی اور بہت ہی لرنڈ آدمی اور بڑا خوددار اور بہت ہی سخت قسم کا مزاج کا آدمی. لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ بڑی تکلیف دی جاتی ہے. ہمارے جتنے بھی ادبی لوگ ہیں، جس میں اپنا فیض احمد فیض بھی ہیں، اور ہمارے بڑے بچے اچھے قسم کے بڑے پڑوسی بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، اور ان کا بنگلور ہمارا بنگلور قریبی تھا. غرض یہ کہ وہ ان کا نام تھا اپنا انشا جی. تو انشا جی جو تھے وہ ایک کلچر ان کا بھی تھا، ایک سسٹم ان کا بھی تھا. وہ گیت بھی بہت عمدہ لکھتے تھے اور ویسے بولتے بھی بہت پیارا تھے. ان کے کام بہت اعلیٰ قسم کے ہوتے تھے. ہمارے احمد فراز صاحب کا جو تھا ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی، فیض صاحب کی بھی ہوتی تھی اور ان کی بھی ہوتی تھی. اور ہم لوگ آرٹ کونسل تو ہم نہیں جاتے تھے، لیکن میں جاتا تھا. یہ سارے لوگ نہیں جاتے تھے، آرٹ کونسل کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن ان لوگوں نے بڑی بڑی اپنی کمیونزم کے جتنے آپ کو ادبی شاعر اور لوگ ایسے ملیں گے، وہ کمیونزم سے زیادہ ہوتے ہیں، سوشلزم سے بڑا زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ اچھے قسم کے انسان ہوتے ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو ایک اس کی شخصیت کے مطابق اس کو عہدہ ملنا چاہیے، اس کو کام ملنا چاہیے. اس کے علاوہ اس کی ساری تمام ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کا خیال رکھنا پڑے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ شاعر اگر کوئی ادب کی کوئی بات کرتا تھا تو وہ دوسرے دن پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کو اریسٹ کر دیا جاتا تھا. بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا احمد فراز نے جو یہ کام کیا کہ صاحب ان کی گھر کو جنرل مشرف صاحب نے، اور انہی ایک ہمارے کراچی کے ہی وہ تھے، اپنے ہاؤسنگ کے منسٹر تھے، ان کو باقاعدہ ان سے کہا کہ اس کو نکلا لو یہاں سے، یہ بہت باتیں کرتا ہے. مطلب یہ کہ وہ ادب اور کلچر کی وہ بھی قدر کرتے تھے جنرل مشرف بھی، لیکن یہ کہ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ بڑا غلط قسم کا کام کیا. اس طرح کی تکالیفیں پہنچانا، اس طرح کا ادب اور کلچر کے خلاف کسی شخص کو اذیتیں پہنچانا، تو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے سب جو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، ہر ایک نے تکلیف اٹھائی ہے، علاوہ علامہ اقبال کے. چونکہ علامہ اقبال تو بات ہی انگریزوں کی کرتے تھے اور بات بھی وہ کی کرتے تھے. علامہ اقبال بہت بڑا لرنڈ انٹلیکچوئل تھا ہمارے پاکستان کا، لیکن یہ کہ ان کا مزاج دوسرا تھا، ان کا مزاج دوسرا تھا. یہ لوگوں کو تو ہر سال یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی اپنی ان کی غزل آتی تھی، یا کوئی ان کا شعر آتے تھے، یا ان کا کوئی کچھ لکھتے تھے، تو وہ امیڈیٹلی وہ اس پر پابندی لگائی ہوئی تھی اور اس کو اریسٹ کر دیا جاتا تھا، یا ان کو در بدر کر دیا جاتا تھا، ملک بدر کر دیا جاتا تھا. میں احمد فراز صاحب کا بہت ہی معتقد بھی تھا، اور وہ آخری وقت میں
وہ جب گئے ہیں اپنے مشرف یہاں سے سروس ختم ہو گئی، اس کے 10 دن کے بعد غالباً 18 کو ان کا کچھ ایسا ہی سلسلہ ہوا ہے کہ یہاں سے ہٹا دیے گئے. اس کے بعد پھر وہ 28 تاریخ کو وہ بہت ہی بیمار بھی تھے، بہت تکلیف میں بھی تھے، اور آخری وقت تھا ان کا، تو وہ وہاں سے پاکستان آئے. تو پاکستان میں ان کے آنے کے بعد ایک گیدرنگ ہوئی جو ہمارے ڈیفینس میں ہوئی، اور وہاں پر ایک گیدرنگ میں وہ ہمارے ڈاکٹر خان تھے جو پشاور کے ہی تھے، اور ان کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا. لیکن اس وقت ان کی پوزیشن یہ ہو گئی تھی وہ مجھے پہچانے بھی نہیں، اور جب وہ مجھے نہیں پہچانے، لیکن میں ان کے پاس بیٹھا رہا، مجھے بلکہ دکھ اور افسوس ہوتا رہا کہ یار دیکھیں کتنا بڑا آدمی، کتنی شان والا آدمی، وہ مشرف کے آنے کے بعد 10 دن کے بعد یہاں آیا. غرض یہ ہے کہ وہ شخص کی عالم یہ تھا کہ اتنی محبت اور اتنے پیار سے انہوں نے ہمیں آواز سن کر پہچانا. بہت سارے لوگ اس میں گیدرنگ میں 50-60 لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے اس کا کلام کی تھوڑی فرمائش کی تو انہوں نے کچھ سنایا، اور سنانے کے بعد میں ان کے برابر میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد مجھے افسوس بھی تھا، تھوڑا سا دکھ بھی تھا. اور سارے جاننے والے ہی تھے. ڈاکٹر خان جو تھے وہ بھی بڑے ان کے پشاور کے رہنے والے تھے، یہ بھی پشاور کے رہنے والے تھے. ڈاکٹر خان نے ان سے جب یہ پوچھا کہ آپ احمد صاحب کو جانتے ہیں، کہنے لگے ان کو میں بہت شروع سے جانتا ہوں، سینٹرل ہوٹل میں بیٹھ کے ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے تو وہاں بھی یہ آیا کرتے تھے. ہم ان کی ریسپیکٹ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہماری بہت عزت کرتے تھے، اور بھی شعرا بیٹھا کرتے تھے وہاں پر. وہ اپنا کراچی کا ایک بہت مشہور ہوٹل ہے، پیلس ہوٹل، وہاں بیٹھتے تھے. مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ان کے جانے کے بعد ان کی یادیں آ رہی ہیں، ان کی یادیں اللہ تعالیٰ نے تازہ کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور وہ کرائیں گے یقیناً. پاکستان کے لیے بڑے فکر مند ہوتے تھے وہ. ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے ایک غزل لکھی امریکہ میں، یہ سیکریمنٹو میں ہوئی تھی. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اب ہمارے جوانوں کھڑے ہو جاؤ، ملک ہمارا پہلے ہی دو لخت ہو چکا ہے، ٹوٹ گیا ہے سارا سلسلہ، اور اب اس کو بچا لو. یہ نہ، انہوں نے بڑے پیار سے یہ لکھا تھا کہ ایک بازو ہمارا ٹوٹ چکا ہے، نکل چکا ہے. وہ بھٹو صاحب نے جو اپنا بنگلہ دیش بنا دیا تھا، اس پر انہوں نے فرمایا تھا. اب اس کو بچا لو. سندھ میں، کراچی میں بہت زیادہ بدامنی ہو رہی تھی، بہت ہی غنڈہ گردی یہ شروع جب ہو چکی تھی، داری مافیا، نواز شریف مافیا، یہ سارے جب کر چکے تھے، تو اس وقت پھر انہوں نے پھر یہ بڑے دکھ سے کہا تھا کہ بھائی اب ہمارے اس بازو کو بچا لو، یہ بھی اگر چلا گیا تو پھر ہمارا ملک ختم ہو جائے گا. اور وہی ہوا ہے ابھی. جب یہ لوگ آ گئے اور وہ بچانے کے لیے، بچانا کیا تھا، ہم نے بہت کوشش بھی کی، بہت سمجھایا بھی، بہت بولا بھی، لیکن یہ کہ ہماری کون سنتا تھا. ہمارا تو کوئی واسطہ ہی پولیٹکس سے نہیں رہا، کہ سیاست سے واسطہ ہی نہیں تھا. غرض یہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا آج بھی یاد آتی ہے ان کی. اور بہت ماشاءاللہ بڑا قابل، اور بڑی خودداری، بڑی عزت اور بڑی ریسپیکٹ، پوری دنیا میں ڈگنیٹی ان کی تھی. وہ کہتے تھے کہ اب تم کچھ کرو نوجوانوں، ہمیں بچا لو پاکستان کو. ہمارے پاس پاکستان بچانے کے لیے کیا تھا؟ ہم زیادہ سے زیادہ اسحاق خان کے پاس میں چلے جاتے تھے، اور ان کے ساتھ لوگوں کو اپنے کمیٹی بنا لی تھی کراچی کو بچاؤ. بڑی نفاست سے انہوں نے ہم وہ اپنا کلام سنایا تھا. وہ کلام تو میں نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ بہت لمبا کلام ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، مجھے پڑھ کے یاد کرنا تھا. اب میں پاکستان کے معاملے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس الیکشن میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے اپنے ایک علیحدہ وہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو نواز شریف، شہباز شریف، زرداری مافیا، سارے یہ غنڈہ گردی بدماشی کر رہے تھے، آج سے نہیں 40 سال سے کر رہے ہیں، پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے یہ جو بندیال صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے پاکستان کی جو تباہی کی ہے، اس میں یہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان
اور باجوہ ڈاکٹرائن، یہ انہوں نے رات کے 12 بجے ظلم کیا کہ وہ ایک ڈونلڈ ڈو کا آرڈر سنا کے الٹی سیدھی بکواس کر کے سائفر کا کیس انہوں نے بتایا کہ سائفر عمران خان کے خلاف سائفر، اگر سائفر میں آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا تو پھر آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ ڈونلڈ ڈو جو ہے وہ اگر اس کے خلاف بھی کیس ہو گیا ہے، ڈونلڈ ڈو کے خلاف بھی کیس ہے، اس لیے کہ اس نے سائفر کر کے، سائفر از اے اوپن چیپٹر، فوج کا اس کو شامل ہے، باجوہ اس کو شامل ہے، باجوہ کو سسپینڈ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ تو غلط انہوں نے سائفر کا کیس، اور سائفر کا کیس کرنے والے بھی جو ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ عمران خان کو آپ ہر بات کیسز کرتے تھے، 200 کیسز کرتے تھے، یہ جو اپنی آپ لوگ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری مافیا، اس کے علاوہ جو ایک اور وہ اپنے ہماری جو پاکستان کے ماننے والے ہیں، آج کل تو وہ ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے، اپنی فوج تو سنبھال نہیں سکتے اور دوسرے ان کو سنبھالنے کی باتیں کرتے ہیں، ظلم انسانیت پہ کر رہے ہیں، 200 کیسز ہوتے ہیں عمران خان کے خلاف، اور عمران خان ایک لیڈر ہے، ایک دنیا کی ورلڈ پاور ہے وہ، اور اس کے خلاف سازش کر، یہ توشہ خانہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹا چھوٹا یہ باتیں کرتے ہیں، یہ تماشا کیا تماشا لگایا ہوا ہے، اس ملک کو آپ نے اپنے کیا اس طرح کا سسٹم بنا رہے ہیں؟ آپ کی جو پولیس ہے وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتی ہے، آپ کی جو آرمی ہے وہ کام نہیں کرتی ہے۔ 9 اپریل کو 2002 میں آپ نے وہ، میں بندیال صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ رات کے 12 بجے ایک وہ اس کے پاگل آدمی ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، جس شخص کو یہ کرنا اپنی ہی عوام کو، اپنی ہی فوج کو، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی انسانوں کو، اپنے لیڈرز کو، جن کو ساتھ میں آپ گنڈا گردی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ میری یہ اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہے، اور مجھے بھی علم ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا تکلیف کسی کو پہنچاتا ہے، ایک انسان کو تکلیف پہنچانا بہت بڑی تکلیف دے کا بارہ ہوتا ہے، اس میں آپ کبھی بچ نہیں سکتے، اور اس اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، اس نے جو سسٹم بنایا ہے، آپ نے جتنی گناہ گاری کی ہے، جتنے گناہ گار آپ رہے ہیں، اس کا صلہ آپ کو ملے گا ضرور، اور مل رہا ہے، آپ جو بہت ساری تکلیفیں ہیں مجھے معلوم ہے، ہمارے وہ جو بندیال صاحب ہے وہ بھی بڑی تکلیف میں تھے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ جو عدلیہ کا کام، جس کا کام انصاف کرنا ہے، اگر وہ انصاف نہیں کرتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ رات کے 12 بجے اور ان کے اشارے پر وہ اپنے چیف جسٹس، ہمارا جو اپنا الیکشن کمشنر، نو سوری اسپیکر ہوتا ہے، اس کو آپ اٹھا کر کے باہر پھینک دیتے ہیں اور اپنی ان کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں اور کن گنڈوں کے حوالے کرتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ نے اچھا کام کیا ہوتا، آپ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری مافیا، ان کو لا کر کے سب کو یہاں بٹھا دیتے ہیں اور ان کو وہ سارا کے ساتھ ان کو ریموو کرنا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ کون سا شرافت ہے، کون سی وہ ہے، آپ سارے بدماشوں کو اور گنڈوں کو، نواز شریف جیسے آدمی کو اٹھا کر کے وہاں سے لندن سے لا رہے ہیں، اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، چوری پہ چوری کرتا ہے، بے ایمانی ہے، پوری دنیا کی یہاں سے وہ دولت جو ہے لے کے گیا ہے، اور دنیا کی دولت جو ہے وہ اپنے حرام کی کھاتا ہے، حرام کی لیتا ہے، اور ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آپ، اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، جو اپنا، ان کا نام مجھے دکھ ہوتا ہے بڑا کہ ہمارے یہاں کا چیف جسٹس جو اپنا وہ ہے اس وقت کے، وہ عمران خان کو چھوڑ کے اس کے فیصلے کرنے کی بجائے وہ نواز شریف کی تمام جتنی بھی مافیا نے کمایا ہے، جتنا بھی لوٹا ہے، جتنی بھی وہ ساری سب کی ہے، وہ سارا چیف جسٹس صاحب ہمارے ان کے معاف کر دیتے ہیں، اور عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں پربندی کر رہے، اپنے چیف جسٹس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مظہر نقوی تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے وہ کر رہے ہیں، اور اعجاز صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، چیف جسٹس جو
ایکٹیویٹی ان کی ساتھ کی جا رہی ہے وہ ظلم ہے بہت زیادہ. چونکہ آپ اپنے ججز کے ساتھ بھی اگر زیادتی کریں گے، اپنے ججز کو آپ یہ سوچ کر کے آئندہ 5 سال کے لیے آپ کو وہ کیا جائے گا، 5 سال تک آپ رہ جائیں گے، ان کو اگر ہٹا دیں گے آپ جسٹس اعجاز کو، تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ایسے ہی مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ بھی وہ بھی بہت اگر ایمانداری سے دیانتداری سے اگر کام کر رہے ہیں اور عمران خان کے فیور میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ وہ بات قبول نہیں کرتے، چونکہ قانون کے مطابق بات ہوتی ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے ایسے ہی آپ الیکشن کمیشنر کے ساتھ میں بہت بڑی وہ باتیں کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو ہمارے خراب کیا ہوا ہے طرح وہ لوگوں کے فارم خرید کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ان کو اذیتوں میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا کام یہ نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن تو اپنا ایمانداری سے الیکشن کروائیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا جو بھی ان کو الیکٹورل اس میں لے کے آنا چاہیے. جو شخص بھی صحیح ہے ایمانداری سے کام کرتا ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایمانداری سے الیکشن کروائیں. اور دوسری آپ کا بھی فوج کا کام بھی ہے کہ وہ ایمانداری سے فوج کرو. آپ کے جتنے بھی وہ کارندے ہیں کام کرنے والے، پولیس کو بھی یہ آرڈر ہونا چاہیے کہ ایمانداری سے کام کریں. کیونکہ الیکشن اگر غلطی کریں گے آپ تو پھر الیکشن سارا پلٹ جائے گا، الٹ جائے گا، اور یہ ہوگا کہ حالات پاکستان کے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. تو میں یہ سب کچھ جو عرض کر رہا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری سے اللہ تعالیٰ اگر جس کو قبول کرتا ہے، ایمانداری سے اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں آپ کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، آپ کو تباہی سے نکال دے گا، آپ کو پریشانی سے نکال دے گا، آپ کے معاملات پاکستان کے ٹھیک ہو جائیں گے. ہماری فوج جو ہے ہمارے اس معاملے میں سب ٹھیک. ورنہ پاکستان کو سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس یہ لوگ نہیں ہیں، یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، اور یہ پاکستان کو تباہ کرتے رہے ہیں. 40 سال انہوں نے تباہ کیا ہے. بلکہ وہ بھٹو نے پاکستان کو پہلے توڑا، اس کے بعد توڑنے کے بعد اس کو پورا بنگال اپنا ڈھاکہ فال کرا دیا، پاکستان کے ٹکڑے کرا دیے. 40 لاکھ لوگوں کو قتل ہوا، خون ہوا، تباہی ہوئی اسی جھگڑے میں، اسی نظر میں. اس کے علاوہ آپ نے پوری وہ کر کے نیشنلائز کر کے پوری پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. پھر یہ آپ کے جو پی پی جو بیٹھے ہیں، یہ اب آپ کے نواسے صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو خاندانی سیاستدار ہیں. آپ خاندانی کہاں سے سیاستدار ہیں؟ آپ نے کبھی زندگی میں ایک ایمانداری سے کام نہیں کیا. بلینز آف ڈالرز پاکستان کے لوٹ کے کھا گئے ہو، اور تمام پوری دنیا میں زرداری مافیا مشہور ہے، ورلڈ فیم آدمی ہے، انٹرنیشنل فیم آدمی ہے. آپ اس کے ساتھ میں کہتے ہو کہ ہم عوامی پارٹی ہیں. ابھی بھی آپ جو ہے لوٹ مار کر کے یہ کوئی تماشے کر رہے ہیں. اس طرح سے نہیں چلے گا. پاکستان کو تو آپ نے بہت تباہ و برباد کیا ہے. سب سے زیادہ آپ نے سندھ کو تباہ کیا ہے. چونکہ سندھ قابو میں کر لیا تھا وہ اپنے 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو تباہی شروع ہوئی ہے کراچی سے. اور کراچی ہمارا فیوریٹ سٹی، جو دنیا کی پاور رکھتا تھا، جس کے پاس میں دنیا کی وہ تھی، جتنے سسٹم ہمارا کراچی کا تھا، پورا سسٹم ورلڈ کو چلتا تھا. پاکستان کو 75% ہم کو ریونیو دیتے تھے، اور 75% ریونیو کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ریونیو نہیں دیتا تھا. پنجاب میں کبھی کسی نے کوئی ریونیو نہیں دی. یہاں پر ریونیو کو لوٹا جاتا ہے، چوری کی جاتی ہے. پیسے انکم ٹیکس جو ہے وہ یہاں پر نہیں لینے دیا جاتا تھا. 75% کے اندر ہم 65% تو آرمی کو دیتے تھے، فوج کو دیتے تھے. اور اسی کی وجہ سے آج تھوڑا ہم ایٹامک پاور بھی بنے ہوئے ہیں. ایٹامک پاور بھی ہم نے بنوائی ہے، ہمارے کراچی سے بنی ہے ساری. اور کراچی کے جب ہم نے ڈاکٹر قدیر خان جو ہماری یونیورسٹی میں ہم بورڈ آف ڈائریکٹر کے بھی تھے، جو ہمارے پاکستان میں یونیورسٹی بنائی گئی تھی نوابزادہ لیاقت علی خان کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایمانداری اور دیانتداری سے کام کریں تو ہمارے پاکستان کی فوج بچ سکتی ہے، ایٹامک پاور بچ سکتی ہے. اور پورا سسٹم میں اگر ہم آ جائیں گے تو سسٹم میں لانے کے لیے سیاستدان بہتر سے بہتر وہی ہوتا ہے
جو الیکشن میں عوام پسند کرے. 25 کروڑ کی عوام جو ہے وہ جس کو پسند کرے جو الیکشن میں جیت سکتے. جو اگر یہ ڈاکوؤں کو لا کر کے فراڈ کر کے دیا جائے گا اٹ ول بی ناٹ بی ایکسیپٹیبل. لہذا گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے، عمران خان کو لانا ہے. یہی ایک بہت بڑا وہ ہے. اور ایسے ہی ہوگا اگر کہیں کسی نے غلطی کی تو پاکستان کا جو الیکشن سسٹم ختم ہو جائے گا، پھر آپ کی اور تباہی بچے گی. اس لیے کہ ٹائم از اوور ناؤ، وقت آ گیا ہے، چینج کر دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.